سمجھیے میری کہ جو خدیجہ کی جھولی میں پلے اسے جنتی عورتوں کی سرداری ملتی ہے، جو فاطمہ کی جھولی میں پلے ان کو جنتی جوانوں کی سرداری ملتی ہے۔ اور پھر تجارت آپ بھی کرتے ہیں، کثیر تعداد میں آپ آباد تشریف فرما ہے، تجارت میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ مال، نفع۔ جس کو بھی جو بھی تجارت کرتا اس کو مال ملتا ہے، لیکن صدقے خدیجہ تیری تجارت میں تجھے تجارت کے ذریعے آمنہ کا لال ملتا ہے۔ حضرت امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال سے جب پہلی بار تجارت کے سلسلہ میں تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ روانہ کیا، حضرت خدیجہ نے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، اپنے غلام کو ساتھ روانہ کیا، اس وجہ سے نہیں کہ خیال کرنا کوئی مال میں گڑبڑ نہ ہو، نہ قتل نہیں، اس وجہ سے کہ ان کی خدمت میں رہنا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا، کیونکہ جاتے وقت ساتھ یہ بتایا کہ ان کی کسی بات کی مخالفت نہ کرنا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام تاجر کیسے تھے؟ کیسے تاجر تھے کہ ایک بار مال تجارت لے کر سارا قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، راستے میں بارش آ گئی، اناج گیلا ہو گیا، تو باقی جو تاجر تھے جب وہ منڈیوں میں پہنچے تو خریدار آئے تو انہوں نے فوراً اپنا مال وہ پانی سے تر مال ہی بیچ دیا۔ حضور علیہ السلام ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا مال نہیں لائے، کہا لایا ہوں، کہا بیچتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں بیچتا کیونکہ مال ابھی تر ہے، گیلا ہے، تو جب خشک ہوگا وزن اور ہوگا، گیلے کا وزن اور ہوگا، میں رب کا مجرم کیوں بنوں؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے کا تقویٰ ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے دیکھا ہی نہیں، صرف سنا ہے۔ لوگ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا۔ اب میسرہ کو ساتھ روانہ کر دیا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو میسرہ راستے کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے کہ جہاں سے حضور گزرتے ہیں نا، جانور اگر کوئی سویا ہوا ہے نا وہ بھی سر اٹھا کے حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ اور میسرہ کہتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ کثیر تعداد میں اونٹ بیمار پڑے تھے، ان کے جسموں میں کیڑے پڑ چکے تھے، کیڑے ان کے جسموں میں پڑ چکے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میں گزر رہا تھا تو انہوں نے بھی سر اٹھایا، ان کی جان میں بھی جان آ گئی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا، حضور علیہ السلام قریب گئے، ایک ایک کی پشت پہ ہاتھ رکھتے گئے، ہر اونٹ کو شفا یاب فرماتے۔